سنو، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے نا کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ ان کی منچاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو، اور اگر آج دعائیں کرتے کرتے تمہاری طرف شدت اختیار کر رہی ہے، تمہاری آنکھوں کی برستی بارشوں پر تمہارا اختیار نہیں، تمہارے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، تمہارا دل بار بار مانگنے کی شدت کو محسوس کر رہا ہے، تو جان لو اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے۔ تمہارے معجزوں کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنی ذات کی نفی کر کے ہر حال میں اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی کی ہر چال میں، ہر فیصلے میں اللہ کی پسند کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنے لگتے ہو۔ جب تم اللہ کی مان لیتے ہو، اللہ کو منا لیتے ہو، تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہارا کوئی بھی خواب ادھورا رہ جائے؟ ایک بات یاد رکھو، تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ لو، پھر وہ تمہارے مطابق تمہاری زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے، تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ اس کی طرف لوٹو جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی تمہارا پرسان حال ہے، تم بھی اس کے بن جاؤ، سارا جہان تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی نکلیں گی، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی، دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ بھی ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنو، رمضان المبارک ہو اور تہجد کی دعائیں بھی ہوں، تو پھر آسمان کے ساتوں پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ تمہارا رب تو خود تم سے کہتا ہے کہ اپنے سارے اختیارات مجھ تک رہنے دو، اور پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ تم اپنے رب کو اپنا محافظ جان کے دیکھو۔ تمہارا رب فرماتا ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کو چوری کے نیچے سے نکال کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر سے بچا کر دکھایا، بی بی مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کر دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کر دکھایا۔ یہ سب تمہارے رب کے کرشمے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہی سوچتے ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو رہا، اللہ نہیں مان رہا، لیکن کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ خود تم سے کہہ رہا ہے، میں ہر کسی کی پکار کو جب کہ وہ پکارے قبول کر کے سختی دور کرتا ہوں۔ اور میرے اللہ کا قرآن خود تم سے مخاطب ہے۔
ہم نے ان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں نازل کی ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں، اور راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ جان لو، دعائیں تو اندیکھی ہوتی ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ تمہارے لیے تو بس ایک آسان سا کام ہے، اور وہ ہے دعا، یقین اور صبر۔ سنو، رمضان المبارک کا تحفہ تو دعا ہے، کیونکہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ روزہ داروں کی دعا پر آمین کہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ اللہ نے تمہارے لیے 4 موسم بنائے ہیں، اور سب سے زیادہ خوبصورت موسم تمہیں باہر نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک میں تمہاری دعاؤں کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہو اور عبادت ہو، اور عبادت میں تمہاری دعائیں ہوں، تو پھر معجزے ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ دعا کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ مانگنے پر بڑا خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جو تمہیں خود اپنے در پر بلا کر کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور پھر وہ وہی تمہیں عطا نہ کرے، تمہارے لیے معجزے نہ کرے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو، پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں سنی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تم کہو کہ میں ایمان لایا، اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے، جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کو کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چال بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے، اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی، اور تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کے لیے تم دن رات آہیں بھرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، سجدوں میں گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور اللہ ایک دن تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔